بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد گلزار شاہد، سوائل مائکرو بیولوجسٹ۔ اس سال دھند کا عرصہ طویل ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں بی او پی این پی کے نام سے جو کھادیں آ رہی ہیں ان میں جتنا وہ ظاہر کرتے ہیں وہ نہ عناصر نہیں ہیں، ان میں نہ نائٹروجن اتنی ہے، نہ آرگینک میٹر اتنا ہے، نہ اس میں فاسفورس اتنی ہے۔ اس لحاظ سے بہت سارے کاشتکاروں نے وہ کھادیں استعمال کی ہیں تو ان میں بھی فاسفورس کی کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی اے پی نائٹروفاس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کاشتکاروں نے کم ڈی اے پی یا نائٹروفاس وغیرہ استعمال کی ہے۔ اب فاسفورسی کھادوں کی کمی کی وجہ سے جو پودوں میں ابتدا میں ان کی روٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ کم ہوتی ہے۔ کاشتکاروں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاسفورس پودے کی کرنسی ہے۔ پودے کے اندر جو اے ٹی پی، اے ڈی پی، اے ایم پی کرنسی ہے جس کو پودا استعمال کر کے اپنی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس سے اس نے فاسفورس کی وجہ سے اس نے آر این اے ڈی این اے بنانا ہے۔ یہی فاسفورس اس کی جڑوں کی بناوٹ کے لیے خاص طور پہ ثالثی جڑیں جو ہیں، جو جڑ کے بال جس کو ہم کہتے ہیں، جو اصل پودے کے منہ ہیں وہ بنانے میں اس کا کردار ہے۔ اسی طرح آگے چل کے فصل میں قوت مدافعت پیدا کرنے میں فاسفورس کا بڑا رول ہے۔ پودے کے اندر جو اناج بننے کا، دانہ بننے کا عمل ہے، اناج کی پیداوار کا عمل ہے، کوالٹی کا عمل ہے، ان ساری چیزوں کے لیے فاسفورس کی بڑی ضرورت ہے۔ جن کاشتکاروں کو یہ اپنی فصل پہ وہ پودے اکھاڑ کے دیکھ لیں، ان کے جڑوں کا نظام پوری طرح نہیں بنا، فصل پوری طرح سے بڑھوتری نہیں کر رہی۔ ایک تو اس میں بلا شک و شبہ کورے ٹھنڈ کی وجہ بھی ہے وہ، اور دھند کی وجہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فاسفورسی کھادوں کا بھی عمل دخل ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ابھی بھی جن دوستوں کو محسوس ہو کہ ان کی فصل میں فاسفورس کی کھادوں کی کمی ہے، وہ وہاں پہ ایک ڈرم میں 30 لیٹر پانی لیں، آدھی بوری اس میں ڈی اے پی ڈالیں اور اس میں 6 کلو خالص گندک کا تیزاب تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کر کے اچھی طرح مکس کر کے، اگر ان کی گندم جو ہے اس کا قد 3 فٹ سے 2.5 فٹ سے سندھ کے لوگ زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر کم ہے تو پھر یہ نسخے میں گوارا اور اس کے ساتھ یوریا ڈال لیں۔ آپ 10 سے 15 کلو کیلشیم امونیم نائٹریٹ گوارا کھاد ڈالیں، 10 سے 15 کلو یوریا ڈرم کو پانی سے بھریں، فی ایکڑ فلڈ کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی نہ صرف یہ کہ فاسفورسی کھادوں کی کمی پوری ہو جائے گی، بلکہ جو فصل گندم دھند کورے ٹھنڈ کی وجہ سے متاثرہ ہے اس کی نشو و نما جو ہے، اس کی ٹلرنگ جو ہے اس میں بھی بہتری ہو جائے گی، اور خاص طور پہ جو پچھیتی گندم ہے اس کے لیے یہ عمل جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری فصل جو گندم جو ہے اس پہ جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کی تلفی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جن دوستوں نے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اٹلانٹس یا بکٹرل سپر سپرے کی ہے، وہ آگے اگلے 3-4 دن میں جب دھوپ نکلے گی تو انشاءاللہ اگلے 4-5 روز میں اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جن دوستوں نے جڑی بوٹی مار زہر نہیں کی تو وہ کوشش کریں کہ 26 کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ فوری طور پہ اٹلانٹس لے لیں اور بکٹرل سپر لے لیں۔ اٹلانٹس 100 گرام اور بکٹرل سپر 300 سے 400 ایم ایل وہ 150 لیٹر پانی میں یا 160 لیٹر پانی میں ملا کے جڑی بوٹی مار نوزل سے اس کو فوری طور پہ سپرے کر لیں۔ اس سے ان کی دونوں طرح کی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اچھی طرح کنٹرول ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن دوستوں کے سلائی گھاس کا، بہت سارے دوستوں نے کہا سلائی گھاس کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دمبی سٹی کا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ ایکس سی ایل جو ہے 330 ایم ایل اور اس کے ساتھ 180 سے 100 گرام جو ہے وہ میٹریبوزین، جہاں پہ اچھی بھاری زمینیں ہیں، جہاں پہ کلراٹھے رقبے ہیں، میرا زمینیں ہیں، وہاں پہ وہ میٹریبوزین جو ہے 60 سے 80 گرام فی 120 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں کے فصل کا اوپر والا حصہ جڑا مڑا سا ہے، پتے مڑے ہوئے توڑے ہیں، یا سٹے جو باہر نکلا ہے اس کو فلیگ لیف نے سٹے کو جکڑا ہوا ہے، یہ بوران کی کمی کی ٹپیکل علامت ہے۔ وہ 50 سے 100 گرام بوران جو ہے وہ 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں، انشاءاللہ العزیز ان کے یہ اثرات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ جو فصل سٹا نکلنے کے قریب ہے اس پر بوران کا سپرے لازمی کریں، اور اس سپرے میں آپ 200 گرام زنک سلفیٹ، 100 سے 150 گرام جو ہے وہ آپ فیرس سلفیٹ
1 سے 1.5 کلو نائٹروفاس کھاد یا گوارا کھاد یا آپ یوریا کھاد بھی ملا کے یہ سپرے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔